کاش یہ 4 باتیں مجھے اپنے 30 سال سے پہلے پتہ ہوتی۔ نمبر 1، دی پاور آف نو۔ یس، ہم سب اپنے 20s یا 30s میں یا اس وقت زندگی کی جس بھی سٹیج کے اوپر آپ ہو، آپ کی لائف میں جو سب سے بڑا برڈن ہے وہ ہے یس بولنا۔ ہم ہر بات پہ، ہر اپنے فرینڈ کو، ہر اپنے ریلیٹیوز کو، ہر کسی کو، ہر آفر پہ یس بول رہے ہوتے ہیں۔ نو بولنا ہمارے پیرنٹس، ہماری سوسائٹی، ہماری ڈگری، ہمارے فرینڈس، ہمارے ٹیچرز، کوئی بھی ہمیں نو بولنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ نو بولنے پہ ایسے ریئیکٹ کرتی ہے، آپ کو اتنا زیادہ ریگٹ میں ڈالتی ہے جیسے آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ امیر اور غریب دونوں کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں اینڈ اسکرین میں ڈال دوں گی، یو کین چیک اٹ۔ اور واپس ہم اپنے اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جس طرح امیر اور غریب سب کے پاس ایک دن میں ٹائم ایک جتنا ہوتا ہے 24 گھنٹے، اسی طرح امیر اور غریب ہر کسی کے پاس انرجی بھی ایک جتنی ہوتی ہے 100%۔ فرض کریے ہر ایک انسان کی انرجی جو ہے وہ 100% ہوتی ہے۔ جو امیر انسان ہوتا ہے وہ اپنی انرجی کو نہ تو اس کو جو کام کرنا ہے جو اس کے فائدے کا ہے، جو وہ کر سکتا ہے اس پہ وہ یس بولتا ہے، اور جو اس کو نہیں کرنا یا جو اس کی انرجی یا ٹائم کا ویسٹ ہے اس پہ وہ سمپلی نو بول دیتا ہے۔ اینڈ نو بولنے کے بعد وہ اس بات کو دوبارہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اینڈ دیٹس دی ڈفرینس بٹوین اے رچ مین اینڈ اے پور مین۔ غریب انسان کو سب سے پہلے تو نو بولنا ہی نہیں آتا، نو بولنا ہی ایک برڈن لگتا ہے۔ وہ اس نو کو بولنے میں اتنا سوچ کے اپنی انرجی اور ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اتنا سوچ کے اتنی انرجی لگا کے نو بولے گا اور اس کے بعد وہ ریگڑ میں چلا جائے گا کہ پتہ نہیں میں نے نو بول کے کون سا گناہ کر لیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی انرجی جو ہے وہ ساری اس چیز کے اوپر ویسٹ کر دو گے اور اپنی باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کرو گے تو آپ اپنی لائف میں آگے بھی نہیں بڑھ پاؤ گے۔ نو بولنا ایک گناہ نہیں ہے، نو بولنا ایک جرم نہیں ہے، نو بولنا ایک سمپلی آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کی ایک باؤنڈری لائن ہے اپنی لمٹ کے لیے، اپنے آپ سے ویلیو دینے کے لیے۔ سو سمپلی نو بولنا سیکھیے۔ نمبر 2، جنریٹ سسٹم ناٹ بزنس۔ سیکنڈ جو بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں ہم کہ ہماری 20s میں ہمارے پاس، ہر ایک انسان کے پاس سب سے زیادہ ہائی انرجی کب ہوتی ہے؟ اس کی 20s کے اندر۔ تو ہم اپنی وہ انرجی جو ہے 10-12 سال کی اپنی انرجی جو ہے وہ جاب میں لگا دیتی ہیں، اینڈ بہت سے لوگ اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک کوئی رکشہ چلا رہا ہے، بے شک کوئی آفس میں کام کر رہا ہے، بے شک کسی کی شاپ ہے، بے شک کوئی کپڑے کا کام کر رہا ہے، کچھ بھی آپ اپنی لائف میں کر رہے ہو، کاروبار یا جاب واٹ ایور، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید بزنس جو ہے نا یہ ہمیں فریڈم دیتا ہے، شاید بزنس جو ہے نا یہ اس دنیا کی سب سے ٹاپ رینک چیز ہے۔ بٹ یہی آپ غلط سوچتے ہو، یہاں پہ ہی آپ کی غلط سوچ ہوتی ہے، آپ مسٹیک کرتے ہو۔ بزنس اگر آپ کپڑے کی ایک شاپ چلا رہے ہو، آپ 15 دن کے لیے بیمار ہو جاتے ہو، آپ شاپ پہ نہیں جا پاتے، تو آپ کا پیچھے سے لاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کا بزنس ڈوبنے لگ جائے گا یا نہیں لگ جائے گا؟ آپ کا بزنس رسک پہ چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ ایک ریڑھی والا فروٹ لگا رہا ہے، وہ بھی کاروبار کر رہا ہے، یس اس کا بھی بزنس ہے، اگر لیکن وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا اس کو کہیں پہ جانا پڑ جاتا ہے تو اس کا تو کاروبار ٹھپ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسی تمام چیزیں جو آپ کے بنا جب تک آپ کرتے رہو 8 سال 10 سال تب تک وہ چلتی رہیں، بٹ جب آپ ان کو کرنا چھوڑ دو، وہ چیزیں گر جائیں، سٹاپ ہو جائیں، لاس میں چلے جائیں، وہ ہمارا بزنس جو ہے صرف اور صرف ایک شائنی جاب ہے۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں اس کو کرتے ہوں۔ امیر ترین لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بزنس نہیں بناتے، وہ شائنی جاب نہیں بناتے، وہ سسٹم جنریٹ کرتے ہیں۔ یس،
اس ورڈ کو سیکھنے میں، اس سسٹم کی ٹرم کو سیکھنے میں مجھے 10 سال لگے کہ وہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ سسٹم جنریٹ کرتے ہیں گائز۔ سسٹم مطلب کوئی بھی ایسی چیز، بے شک آپ جتنی مرضی چھوٹے لیول پہ اس کو کر رہے ہو، بے شک آپ نے ایک ٹی والی شاپ ہی کیوں نہیں اوپن کر لی، بٹ آپ نے وہاں پہ ایک ٹیم بنائی ہے اور وہاں پہ ایک سسٹم جنریٹ کیا ہے، تو وہ آپ کو فریڈم دیتا ہے، وہ آپ کو کامیابی دیتا ہے، وہ آپ کی جو پیک ٹائم ہے، جوانی ہے، اس کی انرجی لینے کے بعد آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ جب آپ کی انرجی کم ہو یا جب آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو، تب اگر آپ چھٹی کرو، آگے پیچھے ہو، تو وہ سسٹم ویسے ہی چلتا رہے، وہ آپ کو پیسہ جنریٹ کر کے دے، وہ آپ کو پرافٹ دے، وہ لاسٹ میں نہ چلا جائے، وہ فلاپ نہ ہو جائے، اس میں کلیپس نہ آ جائے۔ اس چیز کو ہم فریڈم کا نام دیتے ہیں، اس چیز کو ہم سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ So always focus in your 20s, so always focus in your 25 and always focus in your 30 and even that in your 35 تک بھی جب انسان کے پاس انرجی بیٹر ہے، اپرچونٹیز بیٹر ہیں، تب تک فوکس کرو کہ آپ اپنے یہ جو 10-15 سال ہیں ان سے کوئی بزنس نہ بناؤ، ان سے کوئی کام جاب بھی نہ بناؤ، ان سے کوئی سسٹم جنریٹ کرو جو کہ آپ کو فریڈم دے کل کو۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ویلتھ اینڈ گڈ لک از کمس فرام گڈ لکس۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم امیر ہوں گے، جب لوگوں کے پاس، جن کے پاس پیسہ ہے، صرف وہی اچھا پہن سکتے ہیں، وہی اچھا اوڑھ سکتے ہیں، ہم وہی اچھے جوتے پہن سکتے ہیں، وہی اچھی پرفیوم یوز کر سکتے ہیں۔ ایک انسان غریب ہے تو اس کا کوئی حق نہیں وہ ایسی چیزیں یوز کرے۔ ایک جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے ان کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے، اینڈ سیکنڈ جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے ان کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ جب ہم امیر ہوں گے، جب ہم اسٹیبل ہوں گے، پھر ہم اچھا ہیئر اسٹائل رکھ لیں گے، پھر ہم اچھے کپڑے پہنیں گے۔ نیور گائز، گڈ لکس مین نیور کہ آپ کے پاس ہائی فائی مہنگے اور بہت زیادہ کپڑے ہوں۔ گڈ لکس مینس آپ صاف ستھرے، نیٹ کلین ہوں، آپ کے پاس 10 کے بجائے بے شک 3 جوڑے کپڑے ہوں، آپ کے پاس 5 جوتوں کے بجائے صرف 2 جوتے شوز کے ہوں، لیکن وہ اچھی کوالٹی کی ہوں، اینڈ آپ ان کو صاف ستھرا رکھو، ایک روٹین کے ساتھ چینج کرو۔ یہ چیز کیا کرتی ہے؟ یہ چیز آپ کے لائف سٹائل کو اپ کرتی ہے۔ یہ جو چیلنج ہے میں آپ کو دیتی ہوں، آپ 30 ڈیز اس ٹائم آپ میں سے بے شک کوئی میل ہے، بے شک کوئی فیمیل ہے، بے شک کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور بے شک کوئی اسٹرگلر ہے، واٹ ایور، کوئی گاؤں میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے، جہاں پہ مرضی آپ رہتے ہو اور جس مرضی ایج آف گروپ اینڈ جس مرضی ایج فیمیل یا میل جس بھی کیٹیگری سے آپ بلونگ کرتے ہو، سب کے لیے یہ اوپن چیلنج ہے۔ آپ کے پاس اس ٹائم جتنے بھی ڈریسز اینڈ شوز ہیں، اپنی وارڈروب کو چیک کرو اینڈ سب سے پہلے تو اس کو سیٹ کر کے رکھو۔ آپ سب سے پہلے اس کو سیٹ کر کے رکھو اینڈ اس کے بعد ایک روٹین کے ساتھ نیٹ کلین اچھے ڈریسز 1 بائی 1 پہننا سٹارٹ کر دو۔ 1 منتھ اوپن چیلنج ہے، 1 منتھ کے بعد ادھر کمنٹ باکس اوپن ہی ہے، آ کے کمنٹ کر کے جانا۔ آفٹر 1 منتھ اسی جگہ پہ رہتے ہوئے، اسی رہتے ہوئے پلیس پہ آپ کو یہ نہ لگنے لگ جائے کہ آپ کے حالات بدلنے لگ گئے ہیں، آپ کی کمپنیز اچھی ہونے لگ گئی ہے، لوگ آپ کو رسپیکٹ سے ڈیل کرنے لگ گئے ہیں۔ اور جب آپ اچھی کمپنی میں جاتے ہو، آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہوتی ہے، اینڈ جب آپ اچھا ڈریس پہنتے ہو، آپ اچھے دکھتے ہو۔ اچھا خوبصورت ہونا یہاں پہ مطلب نہیں ہے، جب آپ اچھے دکھتے ہو دین پیپل ٹریٹ یو ود رسپیکٹ، اور جب آپ کو لوگ رسپیکٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں آپ میں کانفیڈینس آتا ہے، اینڈ وہ جو کانفیڈینس ہے وہ آپ کو آپ کی لائف کی ایوری سٹیج کے اوپر اپ کرتا ہے۔ تو جسٹ 30 ڈے اوپن چیلنج کے اندر ہی اگر آپ اچھا دکھنے لگ جاتے ہو، اچھا پہننے لگ جاتے ہو، تو آفٹر 1 منتھ آپ کے حالات، وہ حالات جو آپ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کب بدلیں گے، وہی حالات آپ کے بدلنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ ہے، روٹین از بگر دین لائف۔ یس، روٹین جو ہے وہ لائف سے بڑی ہوتی ہے۔ ہم میں سے جس ٹائپ کی سوسائٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس
جو ہوتے ہیں انہوں نے ہماری مائنڈ میکنگ ہی اس طرح کی ہوتی ہے. اینڈ بہت سے سوری ٹو سے ہمارے جو اسلامی یا اسکالر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بھی ہمیں یہی چیز کے لیے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہمیں ایک دن مر جانا ہے تو پھر اچھا پہن کے یا گاڑی میں گھوم کے جب بنگلہ لے کے یا اس بنگلے یا گاڑی کی خواہش کر کے آپ کو کرنا ہی کیا ہے. نیور. یہ ڈزنٹ مین کہ آپ امیر ہونا چاہتے ہو, آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو یا پیسہ کمانا غلط چیز ہے, وہ بالکل غلط نہیں ہے. آپ کے ٹیلنٹ کتنا ہے, جس پرسن کا جتنا ٹیلنٹ ہے اگر وہ اپنا ٹیلنٹ یوز کرتا ہے, ایک انسان کا ایک پرسن کا ٹیلنٹ اگر 1 کروڑ والا ہے نا کہ وہ ایک منتھ کا 1 کروڑ کمائے, یہ اس کی ایبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. دین اس کو اپنی ایبلٹی یوز کرنی چاہیے. آپ کوئی اس کو کہے کہ تم 1 کروڑ کما کے کیا کرو گے, 10 لاکھ میں بھی زندگی اچھی گزر جاتی ہے. آف کورس گائز 10 لاکھ میں بھی زندگی اچھی گزر جاتی ہے, بٹ اگر اس کو ٹیلنٹ دیا گیا ہے نیچر کی طرف سے 1 کروڑ کا تو وہ کمائے اور یہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے, اپنی پرسنالٹی اپنی ایبلٹیز کے اکارڈنگ کنٹریبیوٹ کرے. وہ بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے, بہت سے کاروبار کر سکتا ہے, بہت سے لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے, بہت سے سسٹم جنریٹ کر سکتا ہے. سو اپنی مائنڈ میکنگ کو جو ہے وہ ٹھیک کریں اور لائف کو جو آپ کا کنسیپٹ ہے کہ ایک دن مر ہی جانا ہے تو یہی کرتے رہتے ہیں, ایک دن مر ہی جانا ہے تو یہ نہیں کرتے, یہ ساری چیزوں کو چینج کریں. اور اپنی لائف میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک روٹین کو فالو کرو. آپ ایک روٹین کو فالو کرو, جو روٹین ہے وہ آپ کو ہمیشہ, جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں, ایلون مسک ٹھیک ہے, اس دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان, اس دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی, اس کے پاس خربوں ہیں اور اس کے ڈالر آتے جا رہے ہیں. اوکے, تو جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں یا وہ ہیں تو ان سب کا آپ چیک کر سکتے ہیں, ان کی پھر بھی 24 گھنٹے کی اور ان کی 1 ویک کی اور ان کی 1 منتھ کی, ان کی 1 ایئر کی کچھ بھی ہسٹری اٹھا لو, ان کی ہر جگہ پہ ایک روٹین ہے. سو آپ کو آپ کی لائف سے بھی بڑی ایک چیز جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. تو آپ کو بے شک 1 دن جینا ہے, آپ کو 100 دن جینا ہے, آپ کو 2 سال جینا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچر کے ہاتھ میں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں صرف اور صرف اس دن یا اس پریزنٹ ٹائم کی چوائس ہے. تو آپ اپنی چوائسیز کو ہمیشہ بیسٹ رکھیے فار یور ہیلتھ, فار یور لائف, فار یور پرپس, اینڈ ہمیشہ اپنی لائف میں ایک روٹین فالو کریے, ایک پیٹرن فالو کریے. اگر آپ روٹین فالو کرتے ہو تو آئی ایم ڈیم شیور آپ کی لائف آٹومیٹکلی وہاں پہ جا کے رک جائے گی, کھڑی ہو جائے گی. جسٹ آفٹر 1 ایئر میجک ول بی ہیپن کہ آپ جو ہو اپنی لائف میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جو ہمیں نہ تو کوئی ڈگری سکھاتی ہے, نہ ہمارے ٹیچر سکھاتی ہیں, نہ ہماری یونیورسٹی سکھاتی ہیں, نہ ہمیں کوئی اسکالر سکھاتی ہیں, نہ ہمیں موٹیویشنل اسپیکر سکھاتی ہیں. کوئی پرسن بھی یہ ریئل اینڈ پریکٹیکل اینڈ 10 سال کا نچوڑ کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. ان چیزوں کو فالو کریے. ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ریوائرڈ کے اندر تاکہ آپ ری بلیو کر سکو آف یور مائنڈ اینڈ آف یور تھاٹس.